اللہ رب العالمین کا کرم ہے، اب سورہ یوسف کا آغاز ہے۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے، قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے، اور نزول قرآن کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 یعنی 53 ہے۔ اس میں 111 آیتیں ہیں اور 12 رکوع ہیں۔ سورہ یوسف کو سورہ یوسف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو واقعات ہیں وہ مختلف انداز میں، اور وہ یوں سمجھیے کہ مختصر واقعات بیان کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ ذکر کیا گیا، کہیں تفصیل سے، کہیں اختصار کے ساتھ، لیکن ترتیب سے جو واقعہ بیان کیا گیا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے مختلف واقعات جو ہیں وہ مختلف انداز میں بیان کیے، کہیں مختصر، کہیں تفصیل سے، لیکن ترتیب سے صرف سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ تو اس کی وجہ مفسرین نے بڑی پیاری بیان کی۔ فرمایا کہ جب ہماری گفتگو چل رہی ہوتی ہے اور ہم اگر لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں اور کوئی بات کہہ رہے ہوں، تو آپ بتائیے کہ اگر کسی کا ذکر ہمیں کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم موضوع کے اعتبار سے اس کا وہی واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ ہم اگر کسی کا ذکر چھیڑ دیں تو اس کی پیدائش سے لے کر موت تک کا پورا واقعہ شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جس گفتگو کا جو موضوع ہوگا اس موضوع کے اعتبار سے اس واقعے میں سے وہ بات پیش کریں گے۔ ہاں تم یہ بات کہہ رہے ہو فلاں کے ساتھ بھی ایسا واقعہ ہوا تھا، اب فلاں کا باپ یہ تھا، اس کا دادا یہ تھا، اور وہ وہاں پہ پیدا ہوا، پھر بچپن کے یہ حالات ہیں، جوانی کے یہ حالات ہیں۔ کہیں کوئی بھی گفتگو میں اگر یہ شروع ہو جائے تو یہ فصاحت و بلاغت کے بھی خلاف ہے اور سامنے والا بھی بور ہو جائے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید تو سب سے فصیح و بلیغ کلام ہے، تو اس کا انداز یہ ہے کہ جہاں جیسی ضرورت لوگوں کو سمجھانے کے لیے، جس چیز کی ضرورت تھی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں سے پاک ہے، اس کے مطابق واقعہ بیان کیا گیا۔ کہیں یہ بتانا مقصود تھا کہ دیکھو انبیاء علیہ والسلام کو پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا اور دلائل دیکھنے کے باوجود جھٹلایا، تو پھر واقعات بیان کیے کہ صرف اتنے اس واقعے کا اتنا حصہ بیان کیا گیا کہ ان کے سامنے یہ دلائل پیش کیے گئے، اس کے باوجود بھی انہوں نے جھٹلایا۔ یہ انداز تھا۔ لیکن سورہ یوسف میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ یہودیوں نے کفار مکہ کو سکھایا کہ ان سے پوچھیں کہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا ہے، اور اس نبی سے یہ پوچھیں کہ بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد تو ملک شام میں رہتی تھی، وہ مصر میں کیسے آ گئے، وہ مصر میں کیسے پہنچے؟ تو کفار مکہ نے حضور سے یہ سوال کیا، تو ان کے اس سوال پر پوری سورہ یوسف کو نازل کیا گیا، اور ان کے اس سوال کا جواب جو ہے اس واقعے سے دیا گیا۔ تو یہاں پر لوگوں کے لیے ضرورت تھی کہ یہ واقعہ شروع سے آخر تک بیان کیا جائے، تو اس لیے یہ واقعہ پوری ترتیب سے بیان کیا گیا۔ اللہ رب العالمین اس مبارک سورت کی ساری برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس سورت کو، اس واقعے کو احسن القصص کہا گیا، تمام قصوں میں بہترین قصہ۔ اس میں بے شمار نصیحتیں ہیں، اور اس واقعے کو جتنی دفعہ سنیں، یوں تو قرآن مجید فرقان حمید کا ہر رکوع، ہر سورت کا عالم یہی ہے کہ بوریت کبھی نہیں ہوتی۔ جس طرح مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں 1000 مرتبہ بھی کوئی جائے تو اس کی تشنیدی میں کوئی کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا ہے، لیکن سورہ یوسف کی بات سبحان اللہ، مجھے تو یہ دیکھنا نصیب ہوا کہ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے سورہ یوسف 6 مرتبہ یا 8 مرتبہ انہوں نے تفسیر میں سنی ہے،
لیکن پھر بھی انہیں پتہ چلے سورہ یوسف کے در سے تو پہنچ جاتے ہیں. تو یہ الحمدللہ اس سورہ مبارکہ کی اپنی کشش ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الف لام غ حروف مقطعات ہیں. الف لام را سے کیا مراد ہے اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا بے شک ہم نے اسے عربی قرآن نازل کیا، یعنی یہ قرآن عربی میں نازل کیا. لعلکم تعقلون تاکہ تم اسے سمجھو. عربی میں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم سمجھو. لہذا صحابہ کرام علیہم رضوان نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ لوگ عربی زبان کو سیکھیں. آج دیکھیں انگریزی ہماری مادری زبان نہیں، لیکن انگریزی بچہ بول لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہاں تک کہ آپ ملک فارس گئے، روم گئے، رومیوں کے درمیان، فارسیوں کے درمیان، حبشیوں کے درمیان ہر جگہ انہوں نے عربی ہی بولی ہے. اور عربی بولنے کی وجہ سے لوگوں نے عربی سیکھی ہے اور انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو خود سیکھنے کی کوشش کی ہے، یعنی صحابہ کرام سے فیض حاصل کر کے. آج چائنا کو آپ دیکھیں، چائنا نے اپنی زبان جو چائنیز ہے اسے اتنی فوقیت دی کہ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کو سیکھنے کے لیے، دنیا سے رابطہ کرنے کے لیے انگریزی نہیں رائج کریں گے. ہم ایک عظیم قوم ہے، جسے ہم سے رابطہ کرنا ہے وہ چائنیز سیکھے، ہم انگریزی نہیں سیکھیں گے. یہاں تک کہ چائنا کا جو سب سے بڑا لیڈر گزرا ہے اس کے بارے میں یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ انگریزی پر بڑی مہارت رکھتا تھا، لیکن لوگوں کے سامنے وہ انگریزی کا ایک جملہ نہیں کہتا تھا تاکہ لوگ چائنیز زبان سیکھیں، اور مجبور ہو کر اسے ہر بات کا وہ ٹرانسلیٹ جو ہے وہ چائنیز میں کر کے دیں. تو ہم احساس کمتری میں شکار، ہر وقت جو ہے احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں. تو اردو زبان ہماری مادری زبان ہے، تو اسے بولنے میں کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے. اور دیگر زبانیں سیکھنی ہو تو سب سے پہلے ہمیں کون سی زبان سیکھنی چاہیے؟ عربی. اور ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کو عربی کے الفاظ آتے ہیں. انگریزی زبان سیکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں، لیکن زبان صرف زبان کی حیثیت سے سیکھی جائے، اس سے متاثر ہونا اور احساس کمتری کا شکار ہونا یہ ہرگز مناسب نہیں ہے. اللہ ہم سب کو عربی لکھنے، بولنے اور پڑھنے پر عبور عطا فرمائے. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی نازل کیا تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص ہم نے یہ قرآن عربی میں نازل کیا اور اس میں ہم نے واقعات بیان کیے. ہم آپ کو سب سے اچھا بیان سناتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن اس لیے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی بھیجی. وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ اگرچہ بے شک اس سے پہلے آپ کو خبر نہ تھی، یعنی یہ علم اللہ کی عطا سے ہے. اذ قال یوسف لأبیہ یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یا ابتی اے میرے والد، انی بے شک میں نے رأیت دیکھا 11 کوكبا ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، رأیتهم میں نے انہیں دیکھا
لی ساجدین کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. یا اپنے خواب میں یہ واقعہ، آپ نے یہ خواب دیکھا اور اس کو بیان کیا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 بھائی تھے. اس میں سے ایک بھائی بنیامین وہ سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی وہ سوتیلے تھے. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 یا 4 نکاح فرمائے اور آپ کی ایک زوجہ کا نام راہیل تھا. ان سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی ولادت ہوئی. یہ دونوں چھوٹے تھے اور ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خالہ سے یعنی راہیل کی بہن سے پھر نکاح کیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور بنیامین چھوٹے بھی تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیار بھی ان سے زیادہ تھا، کیونکہ عام طور پر چھوٹوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ پیار کے زیادہ مستحق ہوتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ والدہ کا انتقال ہو چکا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام ان دونوں کا زیادہ خیال کیا کرتے تھے. باقی جو بھائی تھے وہ حسد میں مبتلا ہو گئے. یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام نے جمعے کی رات کو دیکھا اور اس رات شب قدر تھی. اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ تو اس میں 3 قول ہیں، 17 سال، 12 سال یا 7 سال. زیادہ قرین قیاس تو یہ ہے کہ آپ کی عمر اس وقت غالباً 7 برس ہوگی. اور آپ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ تمام یہ جو 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مجھے آ کر سجدہ کر رہے ہیں. اس خواب کی جو تعبیر تھی وہ یہ تھی کہ ایسا وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو وہ مقام و مرتبہ دے گا کہ آپ کے والد یعقوب علیہ السلام حضرت راہیل کی بہن جو آپ کی خالہ ہیں اور آپ کی جو والدہ کے قائم مقام ہے وہ اور آپ کے 11 بھائی آپ کو سجدہ کریں گے. یہ خواب کی تعبیر تھی. جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ اچھا خواب کسی سے بیان نہ کیا جائے، صرف اسی سے بیان کیا جائے جو آپ سے محبت کرتا ہو. تو یوسف علیہ السلام نے اسی لیے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا اور اس پر اللہ کا شکر کرنا چاہیے. اور اگر برا خواب دیکھیں تو کسی سے ذکر نہ کریں اور 3 مرتبہ بائیں کندھے پر الٹے کندھے پر تھو کریں. تھوکنا نہیں ہے، صرف تھو کرنا ہے. اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد ومن شر ہذہ الرؤیا، رؤیا مانے خواب، شر مانے شر. اے اللہ مجھے شیطان کے شر سے اور اس خواب کے شر سے محفوظ فرما. یہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی اس خواب کے نقصانات ظاہر نہیں ہوں گے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خواب سنا تو آپ نے اپنے بیٹے سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا، قال، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. عربی میں یا بنیا وہ اپنے بیٹے کو پیار سے پکارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، تو اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کیونکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اچھا خواب ان لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے جو ان سے محبت کرتے ہوں. لیکن وہ بھائی تو حسد کرتے تھے تو فرمایا ان 10 بھائیوں کو نہ سنانا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے ساتھ مکر و فریب کریں گے، کیونکہ ان کی حسد کی آگ بھڑک جائے گی. اس سے یہ معلوم ہوا اور مفسرین نے بیان کیا کہ جو آدمی حسد کرتا ہو اس کے سامنے نعمتوں کو چھپانا چاہیے، اس کے سامنے نعمتوں کو چھپانا چاہیے. اور ہمارے یہاں حاسد کو جلایا جاتا ہے، اس کے سامنے اپنی گاڑی کی نمائش کی جاتی ہے، اپنے مال کی نمائش کی جاتی ہے.
تو یہ جو لوگ بنگلے بناتے ہیں یا دیگر اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں، تو اس طرح وہ کتنے حاسدوں کو جلاتے ہوں گے اور کتنے لوگوں کی نظریں بد لگتی ہوں گی. اسی لیے تو بسا اوقات پریشانیاں بھی آتی ہیں. تو سادگی ہی میں انسان کے لیے عظمتیں ہیں. اپنی نعمتوں کا اظہار اگر کرنا بھی ہو تو اس کے سامنے کیا جائے جو اس سے بہت محبت کرتا ہو. ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. آپ نے شیطان کا ذکر فرمایا، یعنی جب تم ان سے یہ کہو گے تو شیطان انہیں بہکا دے گا، اور وہ بہکانے کا موقع تلاش کرتا ہے. تو وہ ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالے گا کہ اوہو، اب تو میرے والد کو انہوں نے خواب سنا دیا، اور ہمارے والد کو جب انہوں نے خواب سنا دیا ہے تو اب والد جو ہیں وہ مزید محبت کریں گے یوسف سے، اور وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ والد کے دلوں سے محبت نکل جائے، والد کے دل سے محبت نکل جائے. تو لہذا وہ اس کے لیے پھر اقدامات کریں گے، اور ایسا ہی ہوا. کیونکہ جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک بھائی جاسوسی کر رہا تھا، اور یہ اتنا حسد کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کو اکیلے والد سے ملنے نہیں دیتے تھے، اور اگر وہ اکیلے ہوتے تھے تو پیچھے ایک جاسوس لگا رہتا تھا. وہ جاسوسی کر رہا تھا، اس نے ساری گفتگو سن لی اور جا کر اس نے تمام بھائیوں کو بتا دیا کہ لو بھائی، اب تو اس نے ایک جھوٹا خواب بھی سنا دیا. کیونکہ جب حسد انسان کو ہوتا ہے تو بدگمانی بہت زیادہ کرتا ہے. تو انہوں نے بدگمانی کی اور کہنے لگے جھوٹا خواب سنا دیا ہے. اب دیکھو اس خواب کے ذریعے وہ والد صاحب کی مزید شفقتوں کو حاصل کرے گا. اللہ رب العالمین ہمیں حسد کی آگ سے محفوظ فرمائے اور حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس سورہ مبارکہ کی ساری برکتیں نصیب فرمائے. حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا خواب سنایا. خواب سن کر آپ نے فرمایا کہ بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، ورنہ شیطان انہیں حسد پر ابھارے گا. بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، تیرا رب تجھے چن لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سکھائے گا خوابوں کی تعبیر، باتوں کا انجام نکالنا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری فرما دے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب پر اپنی نعمت کو پوری فرمائے گا. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ اللہ نے تیرے دونوں باپ داداؤں پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا اس سے پہلے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پر. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب خوب علم والا، حکمت والا ہے. اس خواب کی تعبیر آپ نے یہ بیان کر دی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو مقام اور رتبہ عطا فرمائے گا، اور پھر سارے بھائی اور والدین وہ انہیں تعظیمی سجدہ کریں گے. جب یہ خواب کی تعبیر اور یہ گفتگو ایک بھائی نے سن لی اور دیگر بھائیوں کو جا کر اس نے یہ ساری کہانی کے انداز میں بات سنائی، اور کہنے لگا کہ یہ تو انہوں نے کہانی بنائی ہے اپنی طرف سے تاکہ والد کی محبتیں اور ان کی طرف آ جائیں.
اب وہ پلاننگ کرنے لگے نقصان پہنچانے کے لیے۔